بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 3 کی ریڈنگ، ناول سنو نہ سنگ مرمر اس قلم ہی ناصر۔ تو پچھلے 2 ایپیسوڈ میں کافی ناول اچھا تھا۔ تینوں کپلز تو ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے، انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی طرف کشش ہے ان میں۔ تو دیکھتے ہیں پھر آگے اس کہانی کا کیا اینڈ ہونے والا ہے، پھر یہاں ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محبت اتنی آسانی سے تو ملنے سے رہی، اور اگر آسانی سے مل جائے تو اس کے بعد جو اس کے حالات ہوتے ہیں وہ تو بالکل بھی آسان نہیں ہوتے۔ تو دیکھتے ہیں پھر آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، کیا سسی کے ساتھ شمشیر کچھ غلط کرے گا یا پھر آتش اس سے بچا لے گا۔ اور پھر سسی تو ایک غریب گھرانے ایسا نا، وہ آتش کو کیسے ملتی ہے، اور وہ سرداروں وڈیروں کا بیٹا، اس کی شادی سسی سے ہونا ناممکن سی بات ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج میں۔ سروز کی دلسوز دن دربار کے احاطے میں گونج رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے، انہوں نے اپنی گمبھیر بھاری آواز میں کہا۔ سلام شاہ صاحب۔ ہاتھ بلوچ نے اپنی بند آنکھیں کھول کر سروز کے تاروں سے اپنی پوروں کو ہٹایا اور انہیں سامنے دیکھ کر فوراً سے بیشتر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ آج تمہارے اس سروز کے تاروں نے ایک نئی دھن چھیڑی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی میں نے، انہوں نے حیرت اور خوشی کے ملی جلی کیفیت میں کہا۔ جی شاہ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، یہ میری نئی دھن ہے جو میری چاہت اور میری محبت سے مل کر بنی ہے۔ یہ محبت مجازی ہے یا حقیقی؟ شاہ صاحب نے اچنبھے سے پوچھا۔ شاہ صاحب، فی الوقت تو مجازی ہے۔ اگر تم اس مجازی کو حقیقی میں بدل لو گے تو وہ حقیقی خالق کائنات تمہیں مجازی اپنے آپ عطا فرمائے گا، انہوں نے اپنے تئیں سے مشورہ دیا۔ بے شک آپ نے بجا فرمایا، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ بابا صاحب نے آپ کے لیے سلام بھجوایا تھا اور پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بیٹا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک پروردگار بہت بے نیاز ہے، وہ سب کچھ اس پر چھوڑ دو تو وہ بن مانگے عطا کر دیتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ دوائی انداز میں اٹھا کر کہا۔ جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا سروس لیے دربار کے احاطے سے باہر نکل رہا تھا۔ امینہ، ایسا کرو تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے کی طرف چلے جاؤ، مجھے رش میں جانے سے کوف ہوتی ہے۔ میں ذرا شاہ صاحب سے مل لوں، بابا صاحب نے ہاتھ بھیجا تھا مجھے ان سے غزل کی اصلاح کے لیے، ہادیہ نے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تم مل لے، پھر یہیں رکنا، ہم جاتے ہوئے واپسی پہ یہیں سے تجھے ساتھ لے لیں گے، امینہ نے جاتے ہوئے کہا تو ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ صاحب کہاں ملیں گے؟ ہادیہ نے دربار پر موجود ایک آدمی سے پوچھا۔ شاہ صاحب دربار کے پچھلے صحن میں ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دربار کی پچھلی طرف سے اندر آئی تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں؟ شاہ صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ شاہ صاحب، میں سردار دلاور بلوچ کی بیٹی ہادیہ، حال ہی میں شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئی ہوں۔ اوہ اچھا، آؤ آؤ، کسی خاص مقصد کے لیے آنا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ جی شاہ صاحب، میں نے ایک غزل لکھی ہے مگر اس کا آخری مصرعہ نہیں بن رہا، آپ مدد کریں گے میری؟ ہاں ضرور کروں گا، تم پڑھو۔ ان سے اجازت ملتے ہی ہادیہ نے مخصوص انداز میں غزل پڑھنی شروع کی۔ گلاب ہاتھ میں ہو، آنکھ میں ستارہ ہو، کوئی وجود محبت کا استعارہ ہو، میں گہرے پانی کی اس رو کے ساتھ بہتی ہوں، جزیرہ ہو کہ مقابل کوئی کنارہ ہو۔ واہ، انہوں نے توصیفی انداز میں گا دی۔ کبھی کبھار اسے دیکھ لیں، کہیں مل لیں، یہ کب کہا تھا کہ وہ خوش بدن ہمارا ہو، قصور ہو تو ہمارے حساب میں لکھ جائے، محبتوں میں جو احسان ہو تمہارا ہو، یہ اتنی رات گئے کون دستکیں دے گا، کہیں ہوا کا ہی اس نے نہ روپ دہارا ہو، افق تو کیا ہے در کہکشاں بچھو آئے، مسافروں کو اگر چاند کا اشارہ ہو۔ وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ شاہ صاحب، اس سے آگے کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ پریشانی سے بولی۔ میں اپنے حصے کے سکھ جس کے نام کر ڈالوں، کوئی تو ہو جو مجھے اس طرح کا پیارا ہو، اگر وجود میں آہنگ ہے تو وصل بھی ہے، وہ چاہے نظم کا ٹکڑا کہ نثر پارا ہو۔ صحن میں موجود پلر کے پیچھے سے کسی کی مانوس گمبھیر آواز آئی تو ہادیہ نے متلاشی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے کی بھرپور کوشش کی، جبکہ شاہ صاحب اس کی آواز سن کر ہلکا سا مسکرانے لگے۔ یہ کون ہے شاہ صاحب؟ یہ ہمارا ایک شاگرد ہی سمجھ لو، اپنے سروس کی ہر دھن ہمیں سناتا آیا ہے ہمیشہ، سردار ہاتھ بلوچ۔ شاہ صاحب، ان سے کہیے یہ مصرعہ میں نے نہیں کہا، بےخودی میں میرے منہ سے نکل گیا، ہاتھ بلوچ نے وہیں سے کہا، چہرہ ابھی تک سامنے نہیں لایا تھا۔ ہادیہ کا دل مچل اٹھا اسے ایک جھلک دیکھنے کو۔ شاعرہ
خوش ہیں کہ ان کی غزل مکمل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بتایا، آؤ ہاتھ ملو ان سے، یہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بلوچ سے اس کا تعارف کرواتے، شاہ صاحب لنگر تقسیم کر دیں۔ دربار پہ موجود ایک شخص نے آ کر پوچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہوئے شخص کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کیا پتا تھا ان راستوں پہ آپ قدم رنجا فرمانے والے ہیں؟ ہم اس راستے میں پھولوں کی جگہ خود کو بچھا دیتے، ساری گلیوں میں چراغاں کر دیتے محبوب ہاتھ بلوچ کی آمد پہ۔ وہ دھیرے دھیرے جلتے ہوئے قریب آیا، پھر اس کے رخسار پر جلتی ہوئی لٹ کو پھونک مار کر فصیح آواز میں بولا تو ہادیہ کی نظریں اس کے وجیہہ چہرے کے دیکھ کے تھام سی گئی تھی۔ عجب جادوگری ہے سرکار کے چہرے میں، دیکھتے ہی دل رفتار پکڑ لیتا ہے۔ وہ طلسم زدہ آواز میں بول کر اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ دھیما سا مسکرائی، تبسم آفریں۔ حادث کی مسکراہٹ پہ توصیفی انداز میں بولا، یہ میرا عشق ہے یا فتور ہے میں نہیں جانتا، بس تمہاری چاہ میں، تمہاری راہ میں خود کو فنا کر دینے کا جی چاہتا ہے۔ تمہارے حسن کا قصور ہے سب، تمہارا ہو کر خود کو مٹا دینے کا جی چاہتا ہے۔ یہ جو تمہارا میرا ہونے کا سرور ہے بلوچن سائیں، یہ میرے عشق کو غرور میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ لجاتے ہوئے پلر کے پیچھے ہوئی۔ مجھ سے ہاں چھپ کیوں رہی ہو؟ وہ اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کر بے بس ہوا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے چھپنے کی؟ میں نے کون سا آپ کی کوئی چیز چرائی ہے جو چھپوں گی آپ سے؟ وہ چہک کر بولے، چور ہی تو ہو تم، پہلی ملاقات میں میرا دل چرا کر اپنے ساتھ لے گئے، میری نیندیں چرا لی، میرے دن رات کا چین چرا کر کہتی ہو کہ تم چور نہیں۔ وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، مجھے پتہ ہے تم جانتی ہو میرے جذبات کو۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا، پھر بولا، یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو؟ کہیں تم میرے منہ سے تو نہیں سننا چاہتی کہ ہاتھ بلوچ اپنی بلوچن سائیں کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے؟ اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا۔ ہادیہ کی نظریں بے اختیار جھک گئیں، پلکیں لرزنے لگی۔ اس نے رخ پلٹا۔ اف اللہ، جب یہ کوئی عاشق محبوب سے اپنا اظہار محبت کرتا ہے واللہ جان لینے کے در پہ ہوتا ہے۔ کچھ تو کہیں بلوچن سائیں۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بلوچن سائیں، آپ کو پتہ ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، گھر والوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ہر جگہ بس تم ہی تم مجھے دکھائی دیتے ہو۔ دل چاہتا ہے کسی دن اپنی ناک کو تمہاری گردن کے اس قدر قریب لاؤں کہ تمہارے اس مرمری بدن سے اٹھتی ہوئی سنتلی مہک کو اپنے روح میں جذب کر لوں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلنے دوں۔ وہ سحر انگیز آواز میں بول کر ہادیہ کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے ہاتھ بلوچ کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹانے چاہے۔ یوں تو بالکل نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیسا لگتا ہوں میں تمہیں؟ وہ شرارت تمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا۔ اس کے سوال پر ہادیہ کے کانوں کی لوئیں سرخی مائل دکھائی دینے لگی۔ تمہارا شرمانا مجھے دھیرے سے بتلا گیا ہے، تمہارے دل کی حالت اچھے لگتے ہیں۔ وہ شاہ صاحب کے واپس آ جانے کے ڈر سے جھٹ بولی، صرف اچھا ٹھیک سے بتاؤ نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ ہادیہ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، اس پہ پسینے کی ننھی بنی بوندیں ابھر آئیں۔ ہاتھ بلوچ کو اس کا جواب مل چکا تھا، کچھ تو کہیں بلوچن سائیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہا تھا۔ بالآخر ہادیہ نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا، بلوچ سائیں، آپ کے انداز دنیا میں سب سے الگ ہے، میں بھی آپ کے پیار میں پور پور ڈوب چکی ہوں۔ اس نے شرم سے دوہری ہوتے ہوئے کہہ کر انگلی دانتوں تلے دبائی۔ آپ سے بھی ہنسی ہیں آپ کی ادائیں، تو بتائیں بھلا ہم کیوں نہ فدا ہو جائیں آپ پر؟ اور ٹھنڈی آہ بھر کے بولے، آپ کو دیکھنے کے بعد یہ دوریاں کاٹنا بہت مشکل ہو جائیں گی بلوچن سائیں، کوئی حل تو بتلائیں۔ اس کی پرتپش نگاہوں سے اس کا چہرہ گلنار ہوا۔ پلکیں جھکا کے تیرا مسکرانا، مجھ کو ستانا تیری ادا واللہ۔ ہاتھ بلوچ کے فصیح شدہ مسکراہٹ پہ وہ سٹ پٹا گئی، پھر اسے خشک لبوں پر زبان پھیر کر اسے انتظار کرتے ہوئے خود میں ہمت مجتمع کیے بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، آپ ہمارے بابا سائیں سے ہمارا ہاتھ مانگ لیں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکائے حل پیش کیا، کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، شاہ صاحب۔ ہادیہ شاہ صاحب کو واپس آتے دیکھ کر بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تو ہاتھ بھی سنجیدہ ہوا۔ ہاں تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ سردار دلاور بلوچ کی اکلوتی بیٹی ہادیہ۔ دلاور بلوچ کا نام سنتے ہی سردار ہاتھ بلوچ کے چہرے کے زاویے یکلخت بدل گئے۔ اس کے تیکھے نقوش تن گئے جبڑے آپس میں بھینچ کر وہ جیسے خود پر ضبط کرنے کے آخری مراحل میں تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور حفکی بھرے تاثرات چھا گئے۔ سلام شاہ صاحب، پھر ملاقات ہوگی۔
उस पाट अंदाज में कहते हुए बिना हादिया की तरफ देखे वहाँ से बाहर की तरफ निकलता चला गया। तो क्या इस ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर दो प्यार करने वाले कभी आपस में मिल सकेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? मैं पूछना चाहूँगी, आप अपनी राय कमेंट में लाज़मन बताइएगा कि क्या लगता है, और ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ कब तक चलेंगी? कब तक बेवजह एक ज़मीन के टुकड़े को लेके या एक छोटी सी दस्तारबंदी को लेकर हम आखिर कब तक खून बहा करते रहेंगे? तो चलते हैं नावल की जानिब। इसकी नज़रें फेर कर चले जाने पर हादिया की हालत तो यूँ थी जैसे कांटों तो बदन में लहू नहीं। वो फ़क़्त निगाहों से जाता हुआ देख रही थी। इसने तेज़ कदम उठाकर जाते हुए हाथ को पीछे आवाज़ लगाई। जितनी देर में वो शाह साहब को मिलकर बाहर निकली वो काफ़ी दूर पहुँच चुका था। इसके पीछे भागकर आती हुई हादिया की सांसें फूली हुई थी। वहीं रुक जाओ। हाथ बलोच ने पलट कर स्पाट अंदाज में सब कबीलों के दरमियान ज़मीन पर खींची गई लकीर को पार करने से रोक दिया। हादिया का उठाया हुआ एक कदम वहीं हवा में मुअल्लक होकर रह गया। इसके बदले तेवर देखा, तुम गलत रास्ते पर चल निकली हो, सोच समझ कर कदम बढ़ाना। ये वो रास्ते नहीं जो तुम्हारे घर को जाएगा। इसने आइब्रोज का गंभीर आवाज़ में कहा। ये रास्ता सही हो या गलत मैं नहीं जानती, मुझे इन रास्तों से कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो। तुम तक पहुँचने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा मैं कर जाऊँगी। वो बेखौफी से बोली। हादिया, तुम वो चाँद हो जिसे छूने की ख्वाहिश में न जाने कितने सहराओं को पार करना पड़ेगा, न जाने कितनी लाशों पे कदम रख के गुजरना पड़ेगा। मैं हमारी वजह से किसी बेगुनाह की मौत नहीं चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों के सामने किसी को मरते नहीं देख सकता। मुझे हमारी मोहब्बत का अंजाम सोचकर खौफ आने लगा। क्या तुम्हें खौफ नहीं आ रहा? हाथ, अगर खौफ की जंजीर मेरे पाँव में बंधी होती तो आज मैं इस बनाई गई लकीर को पार करके कभी तुम्हारे पास नहीं आती। वो बेधड़क होकर कदम उठाते हुए बनाई गई लकीर को पार किए हाथ बलोच की जानिब आई। हाथ, तुम्हारे लिए मैं हर खौफ की दहलीज को पार करने का हौसला रखती हूँ। क्या तुम हमारे प्यार के लिए इस खौफ की जंजीर को तोड़ने का हौसला नहीं रखते? इसने भी इसी के अंदाज में सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। हादिया, मुझे लगने लगा है इस तपते हुए सहरा में हमारा प्यार भी दम तोड़ जाएगा। देखो, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, कई मंजिल का निशान नहीं। इसने हादिया की नज़रें सहरा की जानिब मरकूज़ करवाईं। हम दोनों का साथ ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। अकेला मुसाफिर तो भटक जाता है। हाथ में इस सहराए मोहब्बत की अकेली मुसाफिर बनकर भटकना नहीं चाहती। वो आंखों में आंस लिए तड़प कर बोली। हादिया, हमारे कबीलों के दरमियान दुश्मनी की जो दीवारें खड़ी हैं इनका क्या? इसने मोहब्बत के जोश में बहती हुई हादिया को हकीकत से रोशनास कराया। मोहब्बत की ताकत के आगे बड़ी बड़ी दीवारें तो क्या, पहाड़ भी गिर जाते हैं। तुम चाहो तो भुला सकते हो मुझे, लेकिन जब एक औरत किसी से दिल से मोहब्बत करती है तो वो सारी ज़िंदगी से भुला नहीं सकते। मुझ में तुम्हें बुलाने का हौसला नहीं है। मिट जाऊँगी मगर तुम्हें खो देने की हिम्मत नहीं। इस बार इसके लहजे में बेबसी शामिल थी। जैसे सहरा में हर प्यासे को अलवज़न में पानी दिखाई देता है, वैसे ही हम भी इस सैराब के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो शख्स खुर्दा सा मुस्कुराया। हाथ, ये खुदा की रज़ा थी जो हमें यूँ मिले। हमारे इस मिलन में इसकी कोई ना कोई तो कार फरमाई शामिल हो गई ना। मुस्बत सोचो, अगर हम चाहें तो इस दुश्मनी को मोहब्बत में भी तो बदल सकते हैं। इसने अपनी तय एक दलील पेश की। और अगर हमारे रिश्ते को किसी ने कबूल ना किया तो वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़कर वहशत ज़दा आवाज़ में बोला। तो क्या तुम मेरे लिए अपना घर अपने घर वाले सब छोड़ सकती हो? इसने मन में आया सवाल पूछ डाला। मेरी दुनिया तुम बन गए हो। हाथ, तुम्हारे लिए वो घर तो क्या, मैं ये दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। वो मोहब्बत से चूर आवाज़ में बोले। इसका जवाब सुनकर वह सरशारी से मुस्कुराया। तुमसे मिलकर मैं अपनी ज़िंदगी से मिला हूँ। मुझे लगा मैं मुकम्मल हो गया हूँ बलोचन साईं। इसके दुपट्टों का पल्लू पकड़कर इसमें से फूटती महक को सांसों में उतारते हुए दिलकश अंदाज में बोला। हादिया के चेहरे पर तमानियत बिखर के इसको यूँ मुस्कुराते देखा। निकाह के बाद यारम और बाबर चाहत को भी अपने साथ पाकिस्तान रवानगी के लिए बंदोबस्त करने निकल गए थे। और ये तो हमने सोचा ही नहीं कि यारम और चाहत का तो निकाह हो चुका है और उसके घर वाले जो कि सरदार हैं, ठीक है, तो क्या वो इस निकाह को कबूल करेंगे? क्या यारम के घर वाले चाहत को एक्सेप्ट कर लेंगे एज आ बहू? पता नहीं ये ज़िंदगी आगे क्या क्या दुख दिखाने वाली है इस बेचारी को। वो रात गए वापस चाहत के घर आया। जिसे इसने दरवाज़े को खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो खुलता ही चला गया।
کیونکہ اندر سے لاکڈ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے صوفی اور اس کے گھر والے اس سے الوداع کیے واپس اپنے فلیٹ میں جا چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے فلیٹ میں قدم رکھا ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اندھیرا گپ اندھیرا تھا۔ اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس روشن کی۔ پلک جھپکتے ہی پورا فلیٹ روشنی میں نہا گیا۔ وہ آگے بڑھا، کچھ گھنٹوں پہلے ہی بنی اپنی بیوی کو دیوار کے ساتھ لگے فرش پر بیٹھے ہوئے سسکتا دیکھا تو اسے چنبھا ہوا۔ وہ سرے سے چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ لیکن جواب نہ دے۔ وہ اس کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ فکر مندی سے اس پر جھک کر اس کے چہرے پر تپتپا کر پوچھنے لگا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے اپنی نیلی نمکین پانیوں سے بھری نین کٹوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس اجنبی کو اپنے لیے فکر مند دیکھ کر چاہت کی آنکھوں میں مزید نمی گھلنے لگی، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ شاید اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کچھ بتائیں تو صحیح پلیز، اس نے ملائمت سے پوچھا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ لیکن آپ وہاں نہیں جا سکتی، وہ زیادہ پریشان ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ انجانے میں اس کے لیے دکھ کا باعث بن چکا ہے۔ کیوں نہیں جا سکتی میں وہاں؟ وہ اس کی بات سے الجھ گئی تھی۔ مجھے برو کے بنا نیند نہیں آتی جب تک میں ان سے بات نہ کر لوں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ پلیز روئیں مت اور اٹھیں یہاں سے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انکل آپ جائیں یہاں سے، جا کر برو کو لائیں۔ ابھی نہیں لا سکتا میں، اور تیار ہو جائیں، ہماری ٹکٹس کنفرم ہو چکی ہیں، اب آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ آدم کی اتنی دیر کی غیر موجودگی اور موجودگی سے وہ اچھی خاصی ڈپریسڈ ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ نارمل لہجے میں بولا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، آپ جائیں یہاں سے، مجھے بس میرے برو چاہیے، لا کر دیں کہیں سے بھی، آپ گندے ہو انکل، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی ہتھیلی کے پوچھ سے اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے روتے ہوئے حلق کے بعد زور سے چلائی۔ شدت غم سے چہرہ سرخی مائل ہونے لگا تھا۔ اس کی بات پہ پہلے تو یارم بلوچ کی سبیح پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ کر اپنے آپ کو قابو کیا اور گہرے سانس لیتے ہوئے تاثرات میں نرمی لائی۔ آپ مجھے میرے برو کے پاس لے کر جائیں گے تو ہی میں یہاں سے جاؤں گی، ورنہ نہیں جانا مجھے کہیں بھی۔ وہ یہیں آئیں گے میرے پاس، انہیں پتہ ہے میں یہاں اکیلی ہوں۔ اس نے ہچکیاں بھر کر روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ یارم نے اس کا محملی نازک سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھر لیا۔ کچھ تو اس کا ڈاکٹری پیشہ بھی ایسا تھا اور کچھ اپنے کیے کا پچھتاوا۔ اس نے ایک نازک گلاب سی لڑکی کو مسیحائی کرنے کی ایک مہم سی کوشش کی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، جیسے آپ اپنے بھائی سے ہر چیز کی خواہش کرتی تھی، مجھ سے کرنا، میں پوری کروں گا سب۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہوں۔ یارم بلوچ نے پہلی بار میٹھے لہجے میں بات کی تو چاہت کی آنکھوں کی پتلیاں چند لمحوں کے لیے حیرت سے ساکت ہوئی، پھر وہ نرم سہارا پاتے ہی اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر سار رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم بلوچ نے آہستہ آہستہ سے دوسرے ہاتھ سے اس کے سنہری بال سہلانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ یارم نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ اس طرح کی سچویشن کا پہلی بار سامنا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسا دلاسا دے۔ جلدی سے اپنی پیکنگ کر لیں، کچھ دیر میں ہماری فلائٹ ہے، اور جو بھی ضرورت کی چیز ہو وہ رکھ لیں، باقی اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں لے دوں گا۔ اس نے گلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی تو چاہت سے کہا۔ اس نے سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جاؤ فیس واش کرو اور پیکنگ کرو۔ یارم کے دھیمے لہجے میں بات کرنے کا اثر تھا شاید، جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستگی سے اٹھ کر آنسو پونچھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنے کندھے میں ایک طرف پڑ گئی تھی۔ رات 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایئرپورٹ پہ لے آیا تھا اور اسے سیٹنگ ایریا میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ چاہت وہاں سر جھکائے بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اتنے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے، وہ گھبرا رہی تھی۔ پہلی بار اکیلی اتنے ہجوم والی جگہ دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ ہر کوئی صرف اس سے ہی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی یارم سامنے سے آتا ہوا دکھایا، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ یارم نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی اس نے یارم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ یارم بلوچ نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ انتہائی ٹھنڈا تھا اور اس کی مضبوط گرفت میں آنے کے بعد بھی وہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، جو نظریں چمکتے ہوئے فرش پر مرکوز کیے لرز رہی تھی۔ کیا یہ واقعی اتنی معصوم ہے یا میری نظروں کا دھوکہ؟ وہ ان دونوں خیالات میں سے سچ کی تصدیق نہیں کر پایا۔ کیا ہوا، اتنا ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ اس نے چاہت کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ سرخ شال میں اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ I was scared۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور گھبرائی ہوئی آواز میں بمشکل بولی۔ لیٹس گو۔ یارم نے اس کا ہاتھ چھوڑے بنا اسے اپنے ساتھ لیے روانگی کے راستے کی طرف بڑھا۔
وہ دونوں ایک ساتھ پلین میں داخل ہوئے تو یارم نے اسے ونڈو کی طرف بٹھا کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھ دی، پھر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری، اس نے خوف سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور گلے سے نکلنے والی چیخوں کا گلے میں ہی دم گھونٹ دیا، کیونکہ وہ پہلی بار پلین کا سفر کر رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ سنو، یارم نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے مخاطب کیا۔ چاہت نے اس کی گمبھیر آواز سن کر 2 انگلیاں آنکھوں سے ہٹا کر اس کے نیلے نینوں کے جھروکوں سے دیکھا۔ یارم کے بیچے ہوئے لبوں پر محض لہجہ بھر کے لیے مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی، ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ ڈونٹ وری، چاہت نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ایئرپورٹ سے نکل کر ایک پرائیویٹ کار ہائر کی اور اسی پہ وہ چاہت کو حویلی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لگنے کا وقت تھا۔ راستے میں جیسے گاڑیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، سب کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جلدی مچی ہوئی تھی، لیکن ایک وہی تھا جس کی گاڑی کی سپیڈ بالکل کم تھی، اور گاڑی کی کم سپیڈ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے خیالات کی سپیڈ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہ اس کے برابر والی سیٹ پہ مجرموں کی طرح چپ چاپ سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بے دلی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے وجود پر پڑی تو اس کے لب بیچ گئے۔ وہ مصدوم تھی۔ جیسے اس ایک رات نے یارم کی زندگی بدل تھی، ویسے ہی اس لڑکی کی زندگی تو ایک رات میں بدل گئی تھی۔ دونوں کی زندگیاں نئے موڑ اختیار کر گئی تھیں۔ چند سیکنڈ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ ونڈو اسکرین پہ نظریں جما کر گیئر بدلا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ سپیڈ اتنی تیز تھی کہ چند منٹ میں ہی اس نے بہت سی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنی تیز گاڑی چلتے دیکھ کر چاہت بھی چونکی اور اس کی طرف دیکھا، جو لب پیچھے سختی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کس موڈ میں تھا۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر اب خالی سڑکوں سے ہوتی ہوئی انجان راستوں پہ رواں دواں تھی۔ پہلے پلین کا سفر، پھر گاڑی میں اتنا لمبا سفر کیا، چاہت اب اکتانے لگی تھی۔ جانے سفر کب ختم ہوگا وہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر پوچھ نہ سکی۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کچھ پوچھنے کی، مگر وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، یہی سوچتے ہوئے وہ چونک گئی، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بہت بری طرح چرچرائے تھے اور گاڑی بہت ہی خوبصورت عالیشان حویلی کے کشادہ اور وسیع روش پر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سردار یارم بلوچ اپنی طرف کا دوڑ کھول کر واپس باہر نکل آیا اور چاہت کی طرف آ کر اس کی طرف کا ڈور بھی کھول دیا، اور وہ اترنے کی میں دیر کرتی، لیکن اس کا سنجیدہ موڈ کے پیش نظر وہ فوراً اترائی میں تھی۔ اس کے پیچھے اس نے دھڑام سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے خود بھی آگے بڑھ گئے۔ اس کے قدم مضبوط ہے، لیکن وہ سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ بیرونی گوٹے بور کر کے لانچ سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں روشنیوں سے جگمگاتے فانوس لٹک رہے تھے، جن کی چکا چوند سے آنکھیں چندیائی جا رہی تھی۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر چلنے کا عادی تھا، اس لیے اس کو کوئی ڈر نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے لیے یہ روشنیاں اور یہ سنگ مرمر نیا نہیں تھا، جبکہ چاہت کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس لیے وہ ڈر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے روشنیاں فرش کے اندر سے نکل رہی ہیں، جن پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ تیز چلتی تو اس چکنے فرش پر پھسل کر گر جائے گی۔ اس کی سست رفتار دیکھ کر وہ رک گیا اور پھر پیچھے مڑ کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور دوبارہ قدم اندر کی طرف بڑھائے اور اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جائے گی۔ اب تو آہستہ قدم اٹھانا دشوار تھا، اگر وہ ایسا کرتی تو یقیناً گر جاتی۔ آتش ہاتھ، کوئی فون لگاؤ ہمارے لاڈسا کو، پوچھو اس سے کب آ رہے ہیں۔ زرش بلوچ کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کو لاؤنج میں ہی سنائی دے رہی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اتنے دن جو ہو گئے تھے اسے اپنی واپسی کا بتاتے ہوئے، مگر وہ آگے ہی نہیں دے رہا تھا، اور ادھر اس کی ماں کتنے دنوں سے اس کی واپسی کی راہ تک رہی ہے۔ السلام علیکم ماسا، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ زرش بلوچ اس کی جانی پہچانی آوازوں کی تقریباً دوڑتے ہوئے اس تک آئیں۔ یارم بلوچ تھوڑا جھکا تو زرش بلوچ نے اسے جواب دے کر اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی ملتا تھا ان سے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے یارم کے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو جھٹکا کھا کر پلٹی، لیکن قدم اور زبان وہیں تھم گئے تھے، کیونکہ یارم کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ مغربی لباس، جینز اور شرٹ پہنے، اس پر سرخ رنگ کی بڑی سی شال میں لپٹی کھڑی تھی۔ زرش بلوچ نے غور کیا تو اس کا ہاتھ یارم کے ہاتھ میں تھا۔ یارم کے ساتھ لڑکیوں کا ہونا بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا۔
تو شہر اور گاؤں میں کافی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کا چیک اپ کرتا تھا، مگر یہاں بات چیک اپ کی نہیں ہو کچھ اور ہی معلوم ہو رہی تھی۔ زرش بلوچ کا فوراً سے بیشتر ماتھا ڈھنکا۔ اس لڑکی کا حلیہ اور یارم بلوچ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ان کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ ان کا یہ انداز بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یارم، کون ہے یہ؟ زرش بلوچ آگے بڑھی اور انہوں نے سوال کیا۔ وہ مزید صبر نہ کر سکی۔ یہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو چاہت یارم بلوچ۔ اس نے بہت سکون سے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے لیے یہ خبر کسی جھٹکے سے کام نہیں ہوگی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں نے اس کی شادی کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ کیا بیوی؟ ان کو 2000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ یارم، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ایک بار بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پوچھ لو، یا تمہیں ہماری رضامندی سے خفگی سے کوئی پرواہ نہیں تھی؟ فلک بلوچ جو شام کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہے تھے، یارم بلوچ کو سامنے پا کر سرشاری سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اسے اپنی شادی کا بتاتا دے کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے برب آواز میں اسے استفسار کیا۔ بابا سائیں، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں نے یہ نکاح کر لیا۔ اس نے بہت اطمینان سے بتایا تھا، مگر مجھے یہ ولایتی لڑکی بہو کے طور پر بالکل قبول نہیں۔ زرش بلوچ نے درشت آواز میں کہا۔ ماسا، آپ تو ماں ہیں میری، آپ تو سمجھے مجھے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کی ہے، تو پھر اس سے بھی میری خواہش سمجھ کر، خوشی سمجھ کر قبول کر لیں۔ کبھی جنت کا میں سوچوں تو ماں تم یاد آتی ہو، محبت لفظ جو پڑھ لوں تو ماں یا تم یاد آتی ہو۔ تم ہی تو روکتی تھی ہر برائی اور شر سے ماں، کبھی غلطی سے جو بہکوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ تم ہی تو پوچھتی تھی ماں میری آنکھوں کے سب آنسو، میں خود ہی اشک جو پوچھوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ مجھے جب زخم لگتے تھے تو کیسے تم تڑپتی تھی، میں اپنے زخم اب دیکھوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ مجھے ڈر جب بھی لگتا تھا تو تم ہی تھامتی تھی ماں، کبھی جو ڈر کے میں لیٹوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ میرے ہر درد کی ساتھی میری تو راز نہ تھی تم، میں خود سے راز جو کہہ لوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ بہت اکثر، بہت زیادہ، بہت ہی یاد آتی ہو، کبھی تنہا جو میں بیٹھوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ لاڈسا ہر خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ نفی میں سر ہلا کے بولی۔ مگر ماسا، یارم بلوچ نے بولنا چاہا، مگر زرش بلوچ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ تو اب اس کل کی آئی چھوکری کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑے گا؟ نہیں رہے گی وہ یہاں۔ وہ بھی حفکی سے منہ پھیلا کر بولی۔ ماسا، یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، یارم بلوچ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ زرش بلوچ نے تیکھے چتونے سے گھورتے ہوئے چاہت کو دیکھا، جس سچویشن کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ ایک تو سب انجان لوگ، پھر اس کی غیظ و غضب ناک نگاہوں کا سامنا کرنے سے دو بر لگا۔ اسے لگا اگر یارم نے اس کا ہاتھ اپنی نرم گرم مضبوط گرفت میں نہ لیا ہوتا تو ابھی تک وہ خوف کے باعث زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کتنے خواب سجائے تھے نا، ہمارا لاڈسا آئے گا تو اپنی پسند سے اس کی شادی کروں گی، تو نے ہمارے سارے ارمان ہی توڑ ڈالے، اسے گھر سے باہر نکال دے، مجھے نہیں چاہیے یہ ولایتی بہو۔ انہوں نے غم و عالم سے دو چار لہجے میں کہا۔ اگر اس کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یارم بلوچ نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ اب کی بار فلک بلوچ گرجدار آواز میں پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ، مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ یارم کا پختہ لہجہ سب کو چونکا گیا۔ حویلی میں اونچی آواز سن کر ہاتھ بلوچ اور آتش بلوچ کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی باہر نکل آئے۔ بابا سائیں پسند کی شادی کر کے بھائی صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہاتھ بلوچ نے سارا معاملہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر یارم بلوچ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں، ماں صاحب پلیز، اگر بھائی صاحب نے شادی کر لی ہے تو ان دونوں کو معاف کر کے بھابھی صاحب کو کھلے دل سے قبول کر لیں۔ آتش بلوچ نے بھی اپنی اس بات کا ٹکڑا لگایا۔ تم دونوں تو ہمارے بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہوگا، فلک بلوچ نے قطعی لہجے میں کہہ کر ان کو خاموش کروایا۔ یہ کیا مذاق ہے یارم؟ اس لڑکی کے لیے تم اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اب کے فلک بلوچ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ گئے۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ساتھ آئی، یہ ذمہ داری ہے میری۔ اب کون سی بیوی اور کیسا نکاح؟ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے؟ یہ کون ہے، کہاں سے آئی؟ یہ ہم نہیں جانتے، یہ جہاں کا گند ہے اس کو وہیں پھینک کرو ابھی اور اسی وقت۔ زرش بلوچ غصیلی آواز میں دہاڑی۔ بس بہت ہو گیا ماسام، اس نے یکدم غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ شازیہ، شازیہ، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب، وہ دوڑی چلی آئی اس کی ایک آواز پر۔ انہیں میرے کمرے میں چھوڑا۔ جی صاحب، وہ مؤدب انداز میں بولے۔ یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ زرش بلوچ چنگاڑتی آواز میں بولتے ہوئے غصے سے پھنکار کر آگے بڑھی۔
فلک بلوچ نے زرش بلوچ کو فلفور چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ یارم بلوچ ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کپ کپاتی ہوئی چاہت کو اس کے ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بچھوا دیا۔ چاہت اس کے پیچھے پیچھے شکستہ وجود لیے چلتی چلے گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہم تمہاری بیوی کو اس حویلی میں کی بیوی کا رتبہ دیں گے، فلک بلوچ نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ زرش بلوچ اپنے سر کے سائیں کی بات پر بل کھا کر رہ گئے، تو یارم کے چہرے پر چھائی سختی پر تھوڑی کمی ہوئی، مگر وہ کرہ تواس میں بولے۔ یارم نے چونکا یہ خلقت ان کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہ کر ہماری خاندانی روایات کو برقرار رکھو گے۔ کل صبح سارے گاؤں کے سامنے تمہاری دستار بندی کی جائے گی، میرے سارے فرائض تم سنبھالو گے کاسے۔ اگر تو میری شرط منظور ہے تو یہیں رہو، ورنہ۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولے۔ یارم کا ہر عضو علیہ سماعت بنا ان کی بات سن رہا تھا۔ ورنہ منہ اندھیرے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اور تمام زندگی کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا۔ میں وصیت کر دوں گا تمہیں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا منہ بھی نہ دیکھنا دیا جائے۔ ہوٹل انداز میں بولے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے آسانی سے کہہ دی؟ یارم بلوچ نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارا فیصلہ سننا ہے، وہ پشت پر بازو باندھے سپاٹ انداز میں بولے۔ بابا سائیں، میں نے اسپیشلائزیشن اس لیے کیا کہ میں یہاں گاؤں سرداری کرتا پھروں۔ کیا فائدہ میرا اتنے پڑھنے کا؟ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے حق میں آواز اٹھائی۔ مجھے دلیلیں نہیں چاہیے، تمہارا فیصلہ جاننا ہے۔ وہ ابھی تک اپنی بات پہ بضد تھے۔ یارم بلوچ کے لیے یہ فیصلہ لینا انتہائی کٹھن امر ثابت ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی ڈگری، اس کی تعلیم و خواب تھے، جبکہ دوسری طرف اس کے والدین۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ یہ لڑکی کون ہے، کس خاندان کی ہے؟ اب کہ زرش بلوچ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی پہلے کون تھی، کہاں تھی، اس بات سے آپ کے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی مجھے کوئی ایشو ہے، وہ اب میری بیوی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور میں نے اپنی پسند سے اس سے شادی کی۔ اب یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے۔ اب یہ لڑکی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، ادھر ہی رہے گی میرے ساتھ، میرے کمرے میں۔ بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا، اور زرش بلوچ اپنے سامنے ڈھال بن کر کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی، اور رکھائی سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بجتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں عجیب تناؤ بھرا ماحول پیدا ہو گیا۔ سب یسیت سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اماں بھی، وہ مجھے مل گیا۔ ہادیہ فرت مسرت سے لبریز انداز میں بھاگتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اور اماں بھی کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر ان کے گلے سے لپٹ کر ارے کون مل گیا ایسا؟ انہوں نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی یوں مسکرا رہی ہے؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں اس کی تھوڑی کو چکا پوچھا۔ اماں بھی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس کی مسکراہٹ تھمنے میں نہ آ رہی تھی۔ اماں بھی، میری غزل کے ساتھ ساتھ میں خود کو بھی مکمل محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے میرا ہاتھ مل گیا ہے اماں بھی، لیکن یہ ہاتھ ہے کون؟ یہ تو نے بتایا نہیں۔ اماں بھی، ہاتھ سردار فلک بلوچ کا بیٹا ہے۔ کیا؟ سردار فلک بلوچ کا بیٹا؟ ان کے سر پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اماں بھی، میرا سفید سوٹ؟ سردار دلاور بلوچ جو اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے، اماں بھی اسے اپنے کپڑوں کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے چہرے کی فحتائیاں اڑی ہوئی دیکھ کر ٹھٹک کر کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا اماں بھی، کوئی پریشانی؟ انہوں نے پہلے اماں بھی کی طرف دیکھا، پھر ہادیہ کی طرف۔ ہادیہ نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں سردار۔ اماں بھی نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ہمارے گھر میں ایک جوان بیٹی ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے نا؟ وہ بات بنا کر بولی۔ میں نے ہادیہ کو اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، اور اس کی شادی کے لیے فکر مند ہوں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے حواس واختگی سے بولی۔ بے شک آپ نے اسے پال پور کر مجھ پر بڑا احسان کیا، لیکن ہادیہ کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت تو میں خود ہادیہ کو بھی نہیں دوں گا۔ اس کے پیار میں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ اب میرا اتنا تو حق اس پہ بنتا ہے نا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ میں خود لے سکوں۔ ہادیہ کی شادی کس سے ہوگی، اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف میں کروں گا، وہ ہوٹل انداز میں بولے۔ جی سردار۔ وہ سر چکائے مؤدب انداز میں بولی۔ ہادیہ آہستگی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں غرق تھی، ایک لمحہ لگا تھا کہ جس میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جو کچھ اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ساری پرانی یادیں اور باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، جن کو وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ وہ شکستہ سی بستر پر لیٹی تھی۔ یارم بلوچ چھت پر کھڑا کافی دیر سگریٹ پھونکتا رہا اور اپنے ذہن میں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یکدم اسے چاہت کا خیال آیا کہ اس نے نکاح کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ پلین اور باقی سفر کے دوران بھی وہ بھوکی ہی رہی تھی۔ یارم خود اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے چاہت کا بھوکے رہنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ تو جی بھر کے شرمندہ ہوا، ابھی تک بھوکی ہی ہوگی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا،
وہ اس کے بستر پر کمفرٹر اوڑھے سو چکے تھے۔ یارم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے مسلسل رونے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات موجود تھے۔ وہ اس کی حالت پہ ازرتا ہوا پھر گہری سانس لی اور اس کے ساتھ خالی جگہ پر بنا کمفرٹر کے لیٹ گیا۔ اے سی کی کولنگ کی وجہ سے کمرے میں ہنکی بڑھتی تھی۔ صبح دستار بندی کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ دنیا مافیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہوئے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ چاہت نے کروٹ بدلی تو اس کی جاگ کھل گئی۔ تھکاوٹ کے باعث وہ سو تو گئی مگر نئی جگہ ہونے کے باعث اس کی جلدی ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بستر سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو اس کی نظر اچانک بستر پر لیٹے ہوئے یارن کی طرف اٹھی۔ وہ رات کو نہ جانے کب کمرے میں آیا تھا اور اس سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ اب بھی وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ چاہت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ گئی اور ہاتھ بڑھا کر بستر پر پڑا کمفرٹر اس کے اوپر اڑانا چاہا۔ تب ہی یارم ہلکا سا کسمسایا اور پھر دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ کمفرٹر اس کے نیچے دب گیا تھا۔ چاہت نے تھوڑا آگے جھک کر اس کے نیچے سے دبے کمفرٹر کو نکال کر اس کے اوپر کرنے کی کوشش کی، تب ہی اس کا توازن بگڑا اور وہ اپنے لہراتے وجود سے یارم کے اوپر گری۔ یارم بلو جو کہ گہری نیند میں تھا، وہ اس کے اچانک آنے والی اس استطاعت پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ کیا ہوا ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوگی۔ نہیں وہ میں آپ کا کمفرٹر، آپ تو سوئی ہوئی تھی نا۔ وہ جو گہری نیند سے اٹھا تھا اس نے اپنی سرمئی آنکھوں کو مسل کر ان کو پوری طرح سے کھولا۔ ابھی اٹھی تھی، اب نیند نہیں آ رہی، وہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ اس کی بات پر چونک گئے۔ لیکن کیوں؟ آپ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ عجیب سا لگ رہا ہے یہاں۔ یارم جانتا تھا اس کو نیند کیوں نہیں آئی اور وہ کیا سوچ رہی تھی، یہی کہ اس کے گھر والوں کا برتاؤ مناسب نہیں تھا اور دوسری نئی جگہ نیا ماحول۔ صحیح۔ وہ بھی لب بھینچ گیا اور دوبارہ سونے کی بجائے بیڈ سے اٹھ گیا۔ سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ وہ خاصی شرمندہ لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی نارملی میں اس وقت تک اٹھ جاتا ہوں، زیادہ دیر تک سونے کی عادت نہیں مجھے۔ وہ وال کلاک پر وقت دے کر نرمی سے بولا، جہاں اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ اس کی بات سن کر دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ یارم وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ چاہت نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر آدم کے بارے میں سوچنے لگی۔ پتہ نہیں برو کب واپس آئیں گے۔ برو آئیں گے نا تو میں ان کے ساتھ واپس اپنے گھر چلیں گے۔ یہاں سے سب کتنا زور زور سے بولتے ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ چند ساعتوں بعد یارم ٹاول سے اپنے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا اور ٹاول واپس ہینگ کیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں انکل؟ اس نے یارم کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ پوچھا۔ اور یہ ابھی تک تو کیا واحد کمپل ہے جو بیوی اپنے شوہر کو انکل کہہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اتنی معصومیت ناولوں کے علاوہ کہیں پہ نہیں ملتی، واللہ کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے۔ مجھے تو ابھی تک نہیں ملی، باقی نہیں پتا۔ اکیلا یہاں رہنے کے خیال سے ہی وہ کام گئی تھی۔ انکل کہنے پہ یارم کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی، مگر وہ سر جھٹک کر خود کو سنبھال گیا۔ میں ایکسرسائز کے لیے باہر لان میں جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ اس نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ اس کے گھر کے لوگوں سے ڈر رہی تھی، باہر جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن یہی سوچ کر ہی ہراساں تھی کہ اگر اس کے چلے جانے کے بعد گھر کا کوئی فرد اس کے کمرے میں آیا تو وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ خوف کے باعث اس نے اسبات میں سر ہلایا، حالانکہ ایکسرسائز سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے یارم بلوچ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے تو آ گئی، لیکن اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راہداریوں اور سیڑھیاں عجیب و غریب راستے تھے۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو گم جاتی، وہ واپس اب اس کمرے تک کبھی پہنچ نہ پاتی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے کمروں کے بند دروازوں کو دیکھا، شکر ہے سب سوئے ہوئے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ یارم بلوچ باہر لان میں ایکسرسائز کرتا رہا اور چاہت کیاریوں میں لگے ہوئے پھولوں کے پاس بیٹھی رہی، ان پر گری اوس کی بوندوں کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ امریکہ میں بھی وہ کبھی کبھار آدم کے ساتھ کالونی کے پارک میں چلی جاتی تھی، وہاں بھی یوں ہی وہ پھولوں کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ اسے پھول بہت پسند تھے، ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر اسے تازگی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے دوست ڈاکٹر وہاج کا فون آیا تھا۔ اس کی اسپیشلائزیشن کے بعد ڈاکٹر زارا اور وہاج نے اس کے ساتھ مل کر نیا ہاسپٹل بنانے کا سوچا تھا۔ وہ دونوں اس سے ہی اسی ہسپتال کے بارے میں بات پوچھ رہے تھے۔ فی الحال تو یارم نے انہیں ٹال دیا تھا، مگر وہ خود کو عجیب کیفیت میں مبتلا محسوس ہو رہا تھا۔ آج دستار بندی تھی، سوچ سوچ کر اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یارم ایکسرسائز کے واپس اندر جانے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر پڑ رہی تھی۔ مالی بابا کیاریوں میں لگے ہوئے پودوں کو پائپ لگا کر پانی دے رہے تھے۔ چاہت جو بے دھیانی سے منہ اٹھائے جا رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں پانی کا پائپ سے اٹکا اور اس سے پہلے وہ گر جاتی پائپ کھینچنے کی وجہ سے یارم نے پلٹ کر دیکھا اور سرے سے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ یہ کیا بچگانہ حرکت ہے؟
नीचे देख कर नहीं चल सकती, अभी गिर जाती तो। यारम बरहमी से सख्त लहजे में बोला तो चाहत के चेहरे पर रोने के असर देखकर शर्मिंदा हुआ। वो अभी तक अपनी पिछली कैफियत के ही ज़ेर से था, इसलिए रूखा बोल गया, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हें डांटने का इरादा नहीं था, वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। ना चाहते हुए वह एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू लाने का सबब बन गया था। चाहत ने दोनों हाथों से रगड़कर अपनी आंखों से उमड़ आने वाले आंसू को रगड़ कर साफ किया। कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, वो सूं सूं करती सुरखी माइलनाक से हफ्की भरी आवाज़ में बोली। आओ अंदर चले, यारम ने कहा। हवेली में मुलाजमीन की चहल पहल हो चुकी थी, सब अपने कामों में मसरूफ़ अपने अपने कामों में लग चुके थे। किचन में ज़रिश शाज़िया के साथ मिलकर सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी, कुछ सफाई सुथराई में लगे हुए थे। चाहत बिना इधर उधर देखे यारम के पीछे जा रही थी। सस्सी और सस्सी, अब बुढ़ा सूरज सर पे चढ़ाया, आज हवेली जाना है, तुझे भूल गई क्या? बड्डी सरदारनी इंतज़ार कर रही होंगी, थारा वक्त से पहुंच जा, ना ही तो वो नाराज़ हो जाओगे। ज़ुबैदा ने सोई सस्सी को आवाज़ लगी। उठ गई मासा, वो तोबा शक्ल अंगड़ाई लेकर बेदार हुई और आंखों को मसलते हुए उन्हें खोलने की कोशिश की, मगर सूरज की किरणें इसकी आंखों में चुप कर इसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो अंदाजे से चलती हाथ खुली आंखों से देखते हुए मुंह हाथ धोने चल गई। अब वो महसूस रास्ते से हवेली की तरफ जा रही थी। सफ़ेद खद्दड़ की शलवार कमीज पहने, पाँव में खेड़ी और कलाई पर घड़ी बांधकर अपने ऊपर बेदरे परफ्यूम का छिड़काव करते हुए यारम बलोच ने पलट कर चाहत की तरफ देखा, जो फुर्सदगी से चेहरा जगाए सोफे पर बैठी थी। तुम चेंज कर लो, फिर नीचे आ जाना डाइनिंग टेबल पर, वह कहते हुए कमरे का दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। चाहत ने अपना बैग खोलकर इसमें से ग्रे स्कर्ट और रेड शर्ट निकाली, फिर एक ग्रे शाल निकाल कर वॉशरूम की तरफ पड़ गई। ससी, तुम छोटे सरदार के लिए जूस बनाकर डबल रोटी सेंक लेना, मैं ऑमलेट बनाकर पराठा बना लूँगी बड़े सरदार के लिए, पहले ही बहुत देर हो गई है आज, शाज़िया ने सस्सी से कहते हुए तेज़ी से हाजिर ली। ज़रिश बलोच के कानों में किचन से आती आवाज़ें पड़ी तो वो चलती हुई आवाज़ों की सिमत आ गई, लेकिन फिर दरवाजे में ही रुक गई। अरे ज़ुबैदा ने भेज दिया तुम्हें? इसको वहाँ देखकर ज़रिश बलोच ज़्यादा हैरान नहीं हुई। इसकी बात सुनकर ऑरेंज जूस बनाती सस्सी ने मुड़कर देखा। जी वो घड़बड़ाई बड्डी सरदारनी के स्पाट अंदाज में पूछने पर। ठीक है, जल्दी से काम निपटाओ और चाय का पानी चढ़ाओ चूल्हे पे, नाश्ते से फारिग होकर खीर बनाओ, आज बांट देंगे, फिर दस्तार बंदी के बाद खाने का खास एहतमाम करना है, इसकी भी तैयारी करनी है, आज बहुत काम है, ज़रीफ बलोच ने कहा, जबकि शाज़िया और सस्सी ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अच्छा लाओ, मैं भी नाश्ता बनाने में तुम लोगों की मदद कर देती हूँ, ज़रिश बलोच ने आमलेट बनाती शाज़िया से कहा। अरे नहीं बड्डी सरदारनी, आप रहने दें, हम खुद कर लेंगे, वो घबरा कर जल्दी से बोली। जी बड्डी सरदारनी, हमारे होते थारे को काम करने की ज़रूरत नहीं, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। शाज़िया, तुम लोग देखो, ये मैं सबको नाश्ते के लिए बुला कर अभी आती हूँ। वो तो सेंकने के लिए टोस्टर में ढाल कर बाहर निकल गई। अब किचन में सस्सी और शाज़िया ही रह गई थी। उसने आमलेट प्लेट में निकाल कर जल्दी से टोस्टर में से टोस्ट निकाले, फिर पराठा बनाने के लिए फ्रिज में से आटा निकालने लगी। वो ये सब काम बहुत तेज़ी से कर रही थी, जैसे वो अपने घर में करती थी, जबकि शाज़िया को इसकी इतनी तेज़ी से काम करते देखकर हैरान हो रही थी। ज़ुबैदा तो ठीक कहती थी कि तू ठीक से कोई काम ना करती, लेकिन तू तो सब ठीक से कर रही है। मासा से वादा करके आई हूँ कि बड्डी सरदारनी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी, सस्सी ने मुस्करा कर कहा। तुझे पता है सस्सी, सरदार यारम ना एक वलायती मेम से शादी करके आए हैं, बड़ी खूबसूरत है वो, गोरी चिट्टी और बिल्कुल गुड़िया की तेरी नीली नीली आंखों वाली, शाज़िया ने सताइशी अंदाज में कहा। इस घर में देखकर इनको इस बात का यकीन हो गया कि अब हवेली की किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि अब इसको बदलने वाली आ गई थी। इसको सरदार यारम की बीवी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसकी निगाह किचन में से बाहर सीढ़ियों की तरफ उठी, फिर वहीं साकत रह गई। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। डार्क ब्लू शर्ट और जीन्स पहने वो शहज़ादा बावकार अंदाज में जिस तरह सीढ़ियाँ उतरा था, सस्सी का दिल मुट्ठी में जकड़ गया। इसके भारी कदम सस्सी को सीढ़ियों के बजाय अपने दिल पर उठते हुए महसूस हुए, जैसे वो इसके दिल की दहलीज़ पे कदम रखे। इसके दिल की सल्तनत में पूरे तंतराक से वाद हुआ। खूबरू, काबिल दी जाहो जलाल, काबिल रश्क, दराज कद का मालिक, मगर सस्सी के जज्बात से लापरवाह और इसके दिल में अपने मकाम से बेनियाज शहज़ादा। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतरकर इसी की तरफ आ रहा था, सस्सी के दिल की धड़कनें थमने लगी थी। मासा कहाँ है? इसने किचन के दरवाजे से अंदर झांक कर इधर उधर देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। इसके आने से इसकी महसूस केल्विन की महक सस्सी को अपनी सांसों में उतरते हुए महसूस हुई। सारा माहौल जैसे महक कर तरोताज़ा हो गया। सस्सी तो जैसे पत्थर की हो गई थी इसकी बात करने पे। म्हारे से उन्होंने बात की, वो तो इतने में ही मरने वाली हो गई थी। छोटे सरदार, बड्डी सरदारनी हाल सरदार के पास गई हैं। सस्सी को बुत बना खड़ा देकर शाज़िया ने जवाब दिया।
وہ جو موبائل پہ نوٹیفیکیشن چیک کر رہا تھا سسی پہ ایک بھی غلط نگاہ ڈالے بنا کہتا پلٹ گیا۔ وہ ایسے ہی ٹکٹکی باندھے اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ جانے والا تو کب کا جا چکا تھا مگر وہ تو وہیں کی وہیں رہ گئی تھی۔ تب ہی سلیو سے کف گیر اٹھاتی ہوئی شازیہ نے نظر اس پر پڑی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ چونک کر اپنے دھیان میں واپس آئی۔ پھر بھی کچھ تو ہوا ہے، مجھے بتا کیا ہوا؟ نہ کچھ نہ، وہ ہلکا سا مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولی۔ ماسی آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ میں تو بس یارم سردار کی پسند دیکھ رہی ہوں، اس نے ہیرا چنا ہے، ہیرا، بس اب اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے ان کی جوڑی کو۔ شازیہ نے اس کی تعریف کی لیکن وہ تو ان کے منہ سے نکلنے والے لفظ پسند پر ہی اٹک گئی۔ آمین، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کاش میں بھی چھوٹے سرکار کو پسند آؤں۔ جو اس کے دل میں خواہش جاگی۔ آپس میں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ پراٹھے بنا کر توے پر ڈال چکے تھے۔ ماسی آپ کب سے ہیں یہاں؟ اس نے سوال کیا اور پراٹھے کی سائڈ بدل کر اس پر دہسے گھی لگایا۔ جب سے بڑے سردار کی شادی ہوئی ہے تب سے میں اسی گھر میں، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، پھر تو آپ سب کو اچھے سے جانتے ہوں گے، اس نے اگلا سوال کیا اور پراٹھے کو اٹھا کر ہاتھ پاٹ میں رکھنے نے۔ ہاں بیٹا جانتی ہوں، اور یہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ محل اب بہت جلد گھر بننے والا ہے۔ ان کی بات پر سسی نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب تھارا؟ کچھ سمجھی نہیں؟ چھوڑو نا، ابھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ جب سب کچھ دیکھے گی تو تجھ کو بھی سمجھ آ جائے گی، بس اب تو دیکھتی جانا سب۔ وہ کہہ کر سسی کے ساتھ مل کر ناشتہ باہر ڈائننگ ٹیبل پر لگائیں۔ آؤ چاہت، یارم بلوچ نے چاہت کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا مگر وہ سب کو ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی، تب بھی سر جھکا کر دور کھڑی کشمکش میں مبتلا انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ یارم کی آواز سن کر اسے کچھ حوصلہ ملا تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کی تھائی پر بیٹھ گئی۔ فلک بلوچ نے سرس سے نظروں کا تابیہ بدلا۔ ہاتھ بلوچ جو پانی پی رہے تھے اس کے منہ سے فوارہ چھوٹا۔ آتش بلوچ نظریں کھانے پر مرکوز کیے مدھم سا مسکرایا۔ زرش بلوچ کے تو سر پہ لگی اور تلواروں تلوں پہ بجی تھی۔ یارم بلوچ کو تو خود جھٹکا لگا تھا سب کے سامنے اس کی حرکت پہ، جبکہ چاہت کے لیے جیسے یہ سب نیا نہیں تھا، وہ نارمل تھی۔ دیکھ لیا ولائے سے بیوی لانے کا انجام؟ ایسی بےہودہ حرکتیں کرنی ہوتی ہیں تو اسے اپنے کمرے میں ہی رکھا کر۔ اور بائی گاڈ میں یہاں پہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہی، لیٹرلی وہ تو اس کی تو عادت ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے کھانے کی، مگر اس طرح ایک دیسی فیملی میں، لائک یہ تو دیسی ہوئی نا، یہ کافی مزے کا سین ہے۔ ایسے نہیں ہوتے ہمارے گھر کی بہوؤں کے طور طریقے۔ زرش بلوچ نے چاہت کو تن نگاہوں سے گھورتے ہوئے کرخت آواز میں کہا تو چاہت کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ میں امبرو کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے، وہ رک کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ تم چیئر پر بیٹھو، میں تمہیں کھانا سرو کرتا ہوں۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ لو جی یہ کیسا رہ گئے تھے، میرا بیٹا بیوی کا نوکر بنے گا۔ وہ جھلکا پڑی۔ بس کرو بھائی، بس بھی کرو، فلک بلوچ نے سخت لہجے میں زرش بلوچ کو کہا۔ وہ پانی کا گلاس میں اس پر زور سے پٹک کر منہ پھیلائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چاہت کو زیادہ تو کچھ سمجھ نہیں آئی، بس اتنا مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت اس کی وجہ سے ناراض ہو رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ آئی ایم ود یو، تم کسی کی بھی بات پہ دھیان نہیں دو، وہ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم نے اس کے نازک سے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے تحفظ سے اپنے ساتھ کا احساس دلاتے ہوئے نرمی سے کہا اور اس کے لیے سلائس اٹھا کر اس پر مکھن لگاتے ہوئے پلیٹ میں رکھنے لگا۔ چاہت سر جھکائے پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ چاہت، یارم نے اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھا تو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چاہت نے فوراً سلائس اٹھا کر بائٹ لی۔ ہاتھ اور آتش بظاہر تو ناشتہ کرنے میں مگن تھے مگر دونوں کا دھیان نئی جوڑے کی طرف ہی تھا۔ ہاتھ نے آتش کی طرف دیکھ کر شرارت سے آنکھ پھینکی اور اسے یارم کا اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کیئر کرنے کا انداز دے کر آپس میں نظروں میں اشاروں سے باتیں کر رہے تھے۔ آج تمہاری دستار بندی ہے، وقت سے پہنچ جانا، فلک بلوچ گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر باہر کی طرف نکل گئے۔ ہیلو بھابھی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اب یارم، ہاتھ اور آتش ہی رہ گئے تھے ٹیبل پر۔ انہوں نے ماحول کے سازگار دیکھا تو اپنی بھابھی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ چاہت لفظ بھابھی سن کر آگے کچھ سوچ ہی نہیں پائے۔ اس کے نیلے نینوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئی۔ جی آپ نے مجھے کچھ کہا؟ اس نے حلق سے بمشکل آواز نکلی، یوں اجنبی شخص سے بات کرتی۔ ہاتھ یارم نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔
اوہو بھابھی صاحب، میں تو جسٹ بھابھی صاحب سے سلام دعا کر رہا تھا۔ ویسے بھابھی صاحب، آپ نے اکیلے ہی شادی کر لی امریکہ میں، اپنے چھوٹے چھوٹے دیوروں کا بھی خیال نہیں آیا؟ آتش فلوش نے بھی مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں چاہت سے کہا، بھابھی صاحب بولتی تو ہے نا کہیں گونگ۔ حادث نے چاہت کو خاموش دیکھا تو اپنے تئیں اندازہ لگایا، مجھے بولنا آتا ہے۔ چاہت خود کو گونگا بولے جاننے پھر غصیلے لہجے میں جھٹ سے کہا۔ اس کے تلملا کر جواب دینے پر یارم بلوچ کی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں انکل؟ انہیں بتائیں نا میں گونگی نہیں ہوں۔ آپ کے بعد کہکا لگا کر ہنسنے کی باری ہاتھ بلوچ اور آتش کی تھی۔ اپنے بھائی صاحب کی بیوی کے منہ سے اس کے لیے انکل سن کر وہ دونوں پیڑ پکڑ کر ہنستے ہوئے دوہرے ہونے لگے تھے۔ رکو تم دونوں، یارم کڑے تیوروں سے ان کے پیچھے بھاگا۔ تب تک وہ دونوں ہنستے ہوئے بھاگ کر اسے بچنے کے لیے بیرونی دروازہ عبور کر چکے تھے۔ چاہت فقط نگاہوں سے انہیں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ تو گھنی پیاری ہو جی۔ سسی جو ڈائننگ ٹیبل سے کھانے کے برتن سمیٹنے کے لیے آئی تھی، اس معصوم دکھائی دینے والی روئی جیسی نرم و نازک سی چاہت کو دیکھا ستائشی انداز میں بولی، آپ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیں گے؟ مجھے بھول گیا ہے اپنا کمرہ۔ چاہت نے اس کی بات کا جواب دیے بنا تیزی سے کہا۔ اسے زرش بلوچ سے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ یارم کی غیر موجودگی میں پھر سے آ گئیں تو وہ اسے ڈانٹنے لگ گئیں تو وہ کیا کرے گی، یہی سوچ کر اس نے جھرجھری لی۔ آ جائیں جی، میں تھارے کو لے چلتی ہوں۔ سسی اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے یارم کے کمرے تک لے گئی۔ اماں بھی کھانا لگوائیں، بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ دلاور بلوچ نے حویلی میں داخل ہوتے زور سے آواز لگائی۔ ابھی لگواتی ہوں بابا سائیں۔ ہادیہ جو لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، ہاں جاؤ، میں ہاتھ منہ دھو کر ابھی آیا۔ وہ کہتے وہ واش بیسن کی طرف بڑھ گئے۔ اماں بھی آج کھانا کس نے بنایا؟ اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو سے ہماری بھوک مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ توصیفی انداز میں مسکرا کر بولے، آج ہماری ہادیہ بٹیا نے کھانا بنایا، تبھی تو میں کہتی ہوں اس کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ اماں بھی یہ جب سے ہادیہ اپنی دوست کی شادی سے واپس آئی، اس کی شادی کا خیال آپ کو زیادہ نہیں آنے لگا؟ جی سردار، میری بھی خواہش ہے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھو۔ بابا سائیں یہ لیجیے پانی۔ ہادیہ نے جگ سے گلاس میں پانی ڈیل کر اسے دلاور بلوچ کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گلاس میز پر رکھ کر پیچھے ہوتے، سردار دلاور بلوچ نے ہادیہ کی کلائی پکڑ لی۔ ہادیہ نے چمبے سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر ہادیہ کی مہندی پر پڑی جو ابھی تک مٹی نہیں تھی۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے ہادیہ کی ہتھیلی کھولی تو ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ انہوں نے لال انگارہ آنکھوں سے ہادیہ کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ ہاتھ؟ ان کی بلند گرجدار آواز سے حویلی کے در و دیوار بھی تھر اٹھے۔ ہادیہ اور اماں بھی زرد چہروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم مامو جان۔ وہ دراصل اماں بھی ہمیشہ کہتی ہے نا کہ ہادیہ کے دلہن کا نام ہاد ہوگا، تو بس اسی لیے مذاق میں سے میں نے ہادیہ کے ہتھیلی پر ہاتھ لکھ دیا۔ امینہ کی بات پر ہادیہ نے سکون کا سانس لیا۔ امینہ اور اماں بھی تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اماں بھی کسی نامحرم مرد کا نام اپنی بیٹی کی ہتھیلی پر لکھا دے کر میرے خون کے ہر قطرے میں آگ سی لگ گئی ہے۔ سوالات کی بوچھاڑ میرے دماغ میں شعلوں کی طرح بھڑکنے لگے ہیں۔ میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا مذاق میں بھی اپنی بیٹی کا نام کسی غیر مرد کے ساتھ۔ غصے سے ان کے اندر کا لاوا دہک اٹھا۔ سردار بچیاں ہیں، انہیں معاف کر دے، بس نادانی ہوگی، ان سے آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اماں بھی نے سر جھکائے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اینی پرابلم؟ یارم کمرے میں اپنی شال لینے آئے تو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یارم نے سوالیہ لہجے میں جی وہ چونک کر سیدھا ہوئی۔ مجھے نا برو کی یاد آ رہی ہے، پلیز میری ان سے فون پر بات کروا دیں۔ میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ کب واپس آئیں گی۔ اس کی خواہش پر وارڈروب کھولتے ہوئے یارم کے ہاتھ وہیں ساکت ہوئے۔ آپ کی فی الحال اس سے بات نہیں کروا سکتا، کچھ سوچ کر یارم نے اسپاٹ انداز میں کہا اور وارڈروب سے خاکی رنگ کی شال نکال کر شانوں پر پھیلائی۔ لیکن کیوں؟ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ میرے برو آپ کے دوست ہیں، کہ آپ کے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ ہے میرے پاس اس کا نمبر، لیکن جہاں وہ کال نہیں اٹھا سکتا۔ یارم بلوچ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسی کون سی جگہ پہ چلے گئے ہیں برو جہاں سے فون نہیں اٹھا سکتے؟ آپ مجھے فون دیں، میں خود برو کو کال کرتی ہوں، مجھے ان کا نمبر یاد ہے۔ چاہت نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ہتھیلی اس کے آگے کی۔ یارم نے فون اپنی پاکٹ سے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ چاہت نے فون پکڑ کر آدم کا فون نمبر پریس کیا، مگر فون سوئچ آف ہو رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر دوبارہ فون کال میں کان سے لگایا، مگر پھر سے وہی جواب سننے کو ملا۔ چاہت نے بے بسی سے یارم کی طرف دیکھا۔
यारम बलोच सीने पर हाथ बांधे खड़ा आराम से इसके चेहरे के तासरात और इसकी कार्रवाई पर मुलाजमा फरमा रहा था। ब्रो वाकई फ़ोन नहीं उठा रहे अंकल, आप कुछ करें ना प्लीज़, इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। पहली तो ये कि मैं आपका अंकल नहीं हूँ, वो आईब्रो उचका कर सर्द अंदाज में बोला तो चाहत ने आंखें बड़े करके इसका बदला सर्द रवैया देखा। अंकल कहने पे हमारा निकाह हुआ था ना अमेरिका में, वो सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछ रहा था। जी हुआ था। चाहत के गले में गिल्टी उबर का मतलब, तो फिर आप मेरी मनकुहा मतलब मेरी बीवी हैं, जिसे इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, और आपने मुज़क्कर मोनस तो पढ़े ही होंगे। बीवी का मुज़क्कर शोहर मतलब हस्बैंड होता है। तो डियर वाइफ, इस लिहाज में आपका हस्बैंड हूँ और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस अंकल लफ्ज़ इस्तेमाल अगर दोबारा हुआ तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। इसकी नीली हैरतज़दा आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़े चुभते हुए लहजे में बोला तो चाहत की मदम चलती हुई सांसें खुश्क हुई। हमारा रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का है, तो अब याद रखिएगा। वो बर्फीले तासरात से जाए बोला, पता है आपको अपने छोटे भाइयों के सामने मुझे कितनी सबके का सामना करना पड़ा है आपके इस अंकल कहने की वजह से। आइंदा एहतियात कीजिएगा। वो शाल का एक कोना उठाकर दूसरे शाने पर ज़ोर से पटकते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। जी कि वो इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और कश्मकश में मुतला अपनी महरूती उंगलियां चढ़ा रही थी। ये आपका मोबाइल। चाहत ने कुछ लम्हों बाद हिम्मत की यारम का मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। इसे रखें अपने पास, अभी मैं मसरूफ़ रहूँगा कुछ देर बाहर दस्तारबंदी की वजह से, तब तक आप इसे अपने पास रखिए। मैंने इस पर डाटा ऑन कर दिया है, आपने कुछ सर्च करके पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, या कोई गेम्स वगैरह खेलना चाहें तो खेलें, वक्त गुजर जाएगा। आपकी तन्हाई के ख्याल की वजह से दे रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग उल्टी सीधी सोचों में ना लगाएं। और कहते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा तो फिर से दरवाजे पर रुका और पलट कर इसे देखा जो सोफे पर बैठ चुकी थी, मगर अभी भी गुमगो की कैफियत में मुब्तला थी। और हाँ, मेरी कोई कॉल आई तो अटेंड मत कीजिएगा। चाहत ने बिना बोले इस्बात में सर हिलाया तो यारम बलोच दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसके जाते ही चाहत की सांस बहाल हुए। चाहत ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा, यारम बलोच की तस्वीर लगी। वजीहा चेहरा, सुरमई आंखें, इसमें स्याह गॉगल्स के पीछे छुपी हुई जीन्स और स्याह शर्ट में मलबूस, पेशानी पर स्याह सिल्की बाल बिखराए, जीन्स की एक पॉकेट में 3 उंगलियां फंसाए, दूसरे हाथ से जैकेट शाने के बूश पर पकड़े वो मुस्कुराते हुए बिलाशबा बेहद शानदार लग रहा था। चाहत के दिल ने पहली बार एक बीट मिस की। इसने मोबाइल को उल्टा करके सोफे पर रख दिया और गहरे सांस लेकर अपने ज़ोरों से धड़कते हुए दिल को काबू किया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो खुद ही अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। वो मुंह में खुद से बड़बड़ाई। फिर इसने वापस मोबाइल उठाकर इसे देखा। वो फिर से इसे मुस्कुराता हुआ अपनी ज़ेर कर देने वाली पर्सनैलिटी में पूरे तंत्राग से चमकती हुई स्क्रीन पर बरजुमान था। इसका दिल धक से रह गया। उसने आंखें टपटपा कर इसे फिर देखा तो गुलाब पंखड़ियों पर मुहद्दम से मुस्कुराहट उभर आई। इसने सर झटकर खुद को इस अजीबोगरीब कैफियत से आज़ाद किया और गूगल खोला। फिर सर्च का ऑप्शन, इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सर्च करे। इसने वापस सोफे पर सर टिकाया और आंखें बंद की। कुछ देर पहले की गई यारम बलोच की बातें इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। अचानक इसे सोच के तक इसने जट से आंखें खोली और सर्च ऑप्शन में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप लिख कर सर्च किया। फिर जो सब कुछ इसके नज़रों के सामने आया, इसकी नीली आंखें हैरत के समुद्र में गोते लगाते कभी डूबने लगी कभी डूबने लगी। उफ! इसने गहरे सांस लेते हुए मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया और सोफे पर मौजूद कुशन अपनी आंखों पर रखे हुए वहीं बेदम सी होकर लेट गई। अम्मा भी, क्या आप भी वही कुछ सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हादिया ने अपने साथ साथ चलती हुई अम्मा भी की जानिब देखकर कहा। नहीं हादिया, जो तुम सोच रही हो वो मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि तुम दिल की सुनती हो, मगर मैं दिमाग से काम ले रही हूँ। मेरी सोच में मेरी सारी उम्र का तजर्बा शामिल है, जबकि तुम्हारी सोच बचकाना है। अभी जवान खून है, जोश मारे। इसका मतलब अम्मा भी आप जानती हैं कि मेरे दिल में क्या है और किसके बारे में सोच रही हूँ। उसने अपने कदम वहीं रोकते हुए इनकी तरफ देखकर सवाल किया। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, उन्होंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। लेकिन हादिया बेटा, ये जो तुम सोच रही हो ना वो नामुमकिन है। उन्होंने गहरा सांस हवा के सुपुर्द दिया। लेकिन अम्मा भी क्यों? और इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उर्दू नावल आर्चिव को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाली हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।